السلام علیکم دوستو، عطا اللہ مینگل نے کہا کہ جس نوعیت کا واقعہ ہوا ہے اس میں آپ مجھے کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ابھی تک زندہ ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جس طرح نشانہ لگا کر فائر کیے گئے ہیں، گاڑی کے اس حصے سے سر دکھتا ہے، تو مجھے یہ تسلی آپ نہ دیں، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ نہیں رہا۔ اب تم مجھے یہ جھوٹی تسلی دو کہ میرا بیٹا مارا گیا ہے اور میں دل پر ہاتھ رکھ کر یہاں بیٹھ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں ایک میرا بیٹا ہی نہیں بلکہ کئی بیٹے مارے گئے ہیں۔ اختر مینگل حکومت سے ناراض کیوں ہیں؟ 2020 کے دور حکومت میں بلوچستان سے 1500 کے قریب جبری گمشدگیاں ہوئی تھیں، جبکہ اسی عرصے میں 418 لوگ رہا بھی ہوئے تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اختر مینگل سے رابطہ بھی کیا اور ان کے ذریعے رہا بھی ہوئے۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں لاپتہ 5128 لوگوں کی فہرست دی گئی تھی۔ اسی دوران مئی تک 500 مزید لوگوں کی گمشدگی کی ایک اور فہرست دی گئی، جبکہ 900 سے 1000 لوگوں کی ایک اور فہرست ہے جو ابھی تیار ہو رہی تھی۔ یہ تمام لوگ تحریک انصاف کی حکومت میں لاپتہ ہوئے تھے۔ اسی صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے مطالبات اور بنیادی مطالبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اختر مینگل نے سپریم کورٹ میں جب لاپتہ لوگ سمیت بلوچستان کے معاملات پر درخواست دائر کی تھی تو اس میں سے اختر مینگل نے جبری گمشدگیوں کی ریفرنس اور ثبوت کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی بک بھی پیش کی تھی۔ دوستو، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ آج کی ویڈیو میں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش مینگل بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کے بڑے بیٹے اور سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل کے بڑے بھائی تھے، جن کی عمر 19 سال تھی اور وہ کراچی میں نیشنل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اسد اللہ مینگل کی کار بلخ شیر مزاری کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر پائی گئی، جو بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ جب کار کو کھولا گیا تو اگلی سیٹ پر خون کے کچھ دھبے تھے، لیکن اسد اللہ مینگل اور ان کے دوست احمد شاہ کرد دونوں ہی غائب تھے اور تلاش کے باوجود وہ کہیں نہیں مل سکے۔ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بک افواہیں اور حقیقت میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کتاب کو کمپلیٹ کرنے والے الطاف احمد قریشی ہیں۔ اسد اللہ مینگل کو سیاسی بنیادوں پر بلوچستان کا پہلا جبری لاپتہ نوجوان قرار دیا جاتا ہے۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ 1976 میں وہ 14 سال کے تھے۔ ان دنوں ظاہر ہے کہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، لینڈ لائن ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا اور ان کے گھر کے ٹیلی فون کا کنیکشن بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ اختر مینگل کے بھائی اسد اللہ مینگل ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے محمد علی سوسائٹی میں بلخ شیر مزاری کے گھر پر جایا کرتے تھے۔ 6 فروری کی شام بھی وہ وہاں گئے تھے۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ جب ہمیں یہ خبر ملی کہ اسد کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور ہم سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں ہیں۔ ہم تو حیران پریشان تھے کہ ایک طرف پہلے فون آیا کہ اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، وہ اس قسم کا کوئی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ نہیں کوئی اور ملوث ہے، کیونکہ پولیس ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اس جگہ جا کر گاڑی دیکھی تو ڈرائیونگ سیٹ پر، پیسنجر سیٹ دونوں پر ہی خون کے دھبے تھے، اور یہ واقعہ رات 8 بجے کے قریب پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے اچانک علاقے میں بجلی چلی گئی تھی۔ اسی دوران 2 گاڑیاں آئیں، ایک نے روڈ بلاک کیا، دوسری نے فائرنگ کی، اور اس ٹائم یہ سارا ماجرا ایک چشمدید گواہ نے دیکھا، جو کہ اس ٹائم ایک طالب علم تھا، اور اس نے یہ سارا منظر بیان کیا تھا۔ جس دن اسد مینگل کا واقعہ پیش آیا اسی دن پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کراچی میں ہی نہیں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بک افواہیں اور حقیقت میں لکھا کہ انہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ شہر میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو صوبائی انسپکٹر جنرل پولیس نے بتایا کہ سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے کو بلخ شیر مزاری کے گھر سے اغوا کیا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اغوا کرنے والے کون لوگ تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کے مطابق ایک عینی شاہد نے پولیس کو یہ خبر دی کہ اسد اللہ مینگل اپنے دوست احمد شاہ کرد کے ساتھ تھے۔ یہ حادثہ اس ٹائم پیش آیا اور یہ دونوں اس رات بلخ شیر مزاری کے گھر آئے تھے، لیکن بلخ شیر مزاری گھر پر ہی نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسد اللہ اور ان کے دوست اندر گئے اور بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں باہر نکلے اور اپنی کار میں سوار ہو گئے۔ جو ہی گھر کا دروازہ بند ہوا، گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ سب کچھ پلاننگ کے مطابق تھا، مگر گولی چل گئی۔ سابق پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی بک کے مطابق اگلے روز پرائم منسٹر نے پشاور جانا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کے سربراہ جنرل ٹکا خان سے کہا کہ وہ پشاور میں ملیں۔
پشاور میں جنرل ٹکا خان نے دوسرے دن ان سے ملاقات کی اور پرائم منسٹر کو بتایا کہ بلوچستان میں موجود کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسد اللہ مینگل اور اس کے ساتھی کو تحقیقات کے لیے گرفتار کیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائے گی، جن کی بنیاد پر جھلاواں اور ساراواں میں ہونے والی شر انگیزی کو یقینی طور پر ختم کیا جا سکے گا۔ فوج کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے دونوں کو گرفتار کرنا بے حد ضروری ہے۔ جنرل ٹکا خان نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ فوج کو ان کے کراچی میں رہنے کے بارے میں علم تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں بلک شیر مزاری کے گھر پہنچانے کے لیے کیا ترغیب دی جا سکتی ہے تاکہ وہاں سے انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ جنرل ٹکا خان نے کہا کہ ظاہری طور پر تو ویسا ہی ہوا جیسے کہ پلان تیار کیا گیا تھا۔ فوج کا خیال تھا کہ جب دونوں کی کار آگے چلے گی تو ذرا آگے جا کر اسے SSG ٹیم اپنی کار کے آگے لا کر روک لے گی اور پھر انہیں زبردستی اپنی کار میں ڈال کر کوئٹہ پہنچایا جائے گا جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ لیکن فوج یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ اسد اللہ مینگل اور اس کا ساتھی مسلح ہوں گے۔ جو ہی SSG کی گاڑی نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی تو اسد اللہ مینگل اور ان کے ساتھی نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے جواب میں اور صرف اپنے دفاع کی خاطر SSG ٹیم نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان میں سے ایک موقع پر اور دوسرا ٹھٹے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ SSG نے انہیں کوئٹہ جانے والے راستے میں کہیں رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی بک افواہیں اور حقیقت کے مطابق متعلقہ سینئر افسران کا مشورہ تھا کہ حکومت اسد اللہ اور اس کے دوست احمد شاہ کرد کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرے اور کہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان بھاگ گئے ہوں اور وہاں پکڑے گئے ہوں۔ پرائم منسٹر نے جواب دیا کہ یہ معاملہ اتنا آسان، اتنا سادہ نہیں اور عین ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ واقعہ پورا یا ادھورا دیکھا گیا ہوگا۔ مزید ان کی کار مل چکی ہے جس میں خون کے دھبے ہیں۔ خود لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ کیا ہوا تھا اور عوام کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ مقتولین خود افغانستان چلے گئے تھے یا انہیں زبردستی بھیجا گیا تھا۔ راولپنڈی میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے فوج کے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کی اور معاملہ دبانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر یہ واقعہ عام ہو گیا تو اس سے بلوچستان میں فوجی کارروائی کا عمل رک جائے گا۔ سردار اختر مینگل بتاتے ہیں کہ ان کے والد عطا اللہ مینگل ان دنوں حیدرآباد سازش کیس میں قید اور جناح اسپتال کے ڈپارٹ کارڈیولوجی میں زیر علاج تھے۔ ان کو اسد نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور والد نے انہیں اپنا خیال رکھنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ اختر مینگل کے والد جیل میں تھے، چھوٹا بھائی منیر اور 2-4 پہاڑوں پر تھے۔ اسد اپنی فیملی کو سنبھالنے والا اکیلا تھا اور وہ اس وقت نیشنل کالج کراچی میں طالب علم تھا۔ گرفتاری کا بھی ڈر تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح غائب یا مارا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا اور نہ ہی حکومت نے رابطہ کیا۔ بلوچستان کی ویب سائٹ پر نصیر دشتی نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اسد مینگل اور اس کا دوست احمد شاہ کرد بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خلاف عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ریاستی اداروں کو ان پر شبہ تھا کہ وہ عوامی رابطہ کاری کے علاوہ بلوچستان میں عسکریت پسندی کے لیے بھی موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ دوستو، 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں بلوچستان کی پہلی صوبائی اسمبلی وجود میں آئی۔ یہاں نیشنل عوامی پارٹی نیب کی حکومت قائم ہوئی۔ میر غوث بخش بزنجو گورنر بنائے گئے۔ سردار عطا اللہ مینگل وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، جبکہ خیر بخش مری نیشنل عوامی پارٹی کے اسمبلی میں صوبائی سربراہ رہے۔ دونوں ہی لیفٹ سائڈ تھے لیکن نواب اکبر بگٹی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ سردار عطا اللہ مینگل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھٹو نیب کو حکومت بنانے ہی نہیں دیتے۔ یہ بھی بھٹو نے مجبوری میں ایسا کیا کیونکہ اس ٹائم فوج بھٹو کے ساتھ نہیں تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان زیب اپنے آرٹیکل دی روٹس آف ریزنمنٹ میں لکھتے ہیں کہ عطا اللہ مینگل کے حکومت اور وفاق میں اس ٹائم تنازع شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، عطا اللہ مینگل نے 550 غیر مقامی ملازمین کو بلوچستان سے بے دخل کر کے واپس بھیج دیا، جن میں 2500 سے زائد پولیس کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عطا اللہ مینگل نے کوسٹ گارڈ کو مکران کے ساحل پر گشت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ مری اور مینگل قبائل نے پیٹ فیڈر ایریا میں پنجابی آبادکاروں پر حملے کیے۔ رضوان زیب کے مطابق 1972 میں پاکستان کے کئی سیاستدان، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا، لندن میں تھے۔ اتفاقی طور پر وہاں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے۔ پاکستانی میڈیا بالخصوص حکومتی اشاعتی ادارے نیشنل ٹرسٹ پیپرز کے اخبارات میں یہ ہیڈ لائن بنائی گئی کہ یہ لوگ بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان کی تقسیم چاہتے ہیں۔ اس کو لندن پلان کا نام دیا گیا۔
اسی سال 10 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد میں واقع عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بلوچ مزاحمت کاروں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر بلوچستان میں 30 دنوں کے لیے صدارتی نظام نافذ کیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگایا گیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلے اور مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد احمد یار خان کو گورنر لگایا گیا۔ بلوچستان کی پہلی اسمبلی اور حکومت کے بننے کے 10 ماہ بعد ہی برطرف کر دی گئی اور غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری سمیت نیب کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس کو حیدرآباد سازش کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رضا زیب کے مطابق حکومت کی برطرفی کے 6 ہفتوں کے بعد حکومتی فورسز اور قافلوں پر حملے شروع ہو گئے۔ 18 مئی 1973 کو ایک اہم حملہ ہوا جب تندوری کے مقام پر دیر اسکاؤٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ عسکریت پسندوں کی خاص طور پر موجودگی سراما اور جھلاواں اور مری بگٹی ایریا میں تھی۔ جولائی 1974 تک عسکریت پسند کئی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ملک کے دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی تھی۔ دوستوں، منظر نامے پر اس ٹائم تبدیلی آئی جب پاکستان ایئر فورس نے 3 ستمبر 1974 کو چمالنگ پر حملہ کیا، جس میں 125 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے اور 900 کے قریب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے نیم بلوچ رہنماؤں کی طرف نرم رویہ رکھا۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق جنرل ضیاء الحق نے بلوچوں سے میٹنگ کی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ظلم و زیادتی ہوئی ہے، جس کے بعد گرفتار لوگ رہا ہوئے اور سیاسی درجہ حرارت معمول پر آیا۔ میر غوث بخش بزنجو نے کہا کہ بلوچستان فیڈریشن میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ مینگل اور مری خاموش رہے۔ عطا اللہ مینگل لندن اور خیر بخش مری افغانستان چلے گئے۔ انہوں نے ایک دوسری رائے اختیار کی اور اپنے لوگوں کو افغانستان بلا لیا۔ لندن میں عطا اللہ مینگل نے سندھی اور بلوچ قوم پرستوں پر مشتمل ورلڈ آرگنائزیشن قائم کی۔ بزنجو پاکستان میں رہے اور PNAP کا قیام عمل میں لائے۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ اسد کی گمشدگی کے 2 سال کے بعد 1978 میں اسد سے چھوٹے بھائی منیر مینگل کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ والد سردار عطا اللہ نے اس کا نام اسد اللہ رکھا۔ جیسے آج کل احتجاج ہوتا ہے، دھرنے ہوتے ہیں کہ لاپتہ لوگ واپس آ جائیں گے، ہمیں بھی امید تھی کہ اسد زندہ ہوگا اور واپس آئے گا۔ جب نام رکھا گیا تو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اب وہ مزید زندہ نہیں رہا۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل نے ARY پر ان کے ساتھ ایک پروگرام میں اعتراف کیا تھا کہ وہ اسد کو زخمی حالت میں مظفر آباد کشمیر میں جلالی کیمپ لائے تھے اور تشدد میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ اختر مینگل اپنے والد عطا اللہ مینگل کی جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب وہ علاج کے لیے لندن جا رہے تھے تو جنرل ضیاء الحق نے ان سے ملاقات کی اور تسلی دی تھی کہ آپ علاج کروا کر واپس آئیں، ہم جب تک آپ کے بیٹے کی مکمل معلومات لے لیں گے۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کی بک افواہیں اور حقیقت کو کمپلیٹ کرنے والے الطاف احمد قریشی لکھتے ہیں کہ اسد کے واقعے میں بھٹو کے ملوث ہونے کا شک بھی ہوتا تو فوجی حکومت اس میں ان کو ملوث کرتی۔ اگر فیڈرل سیکیورٹی فورس FCF کا DG محمود قصوری کیس میں گواہ بن سکتا تھا تو اسے اسد مینگل کیس میں بھی سرکاری گواہ بنانے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا تھا۔ الطاف احمد قریشی کے مطابق اس واقعے کے ذمہ دار جنرل ضیاء الحق تھے۔ 6 جنوری کو اسد مینگل کے واقعے کے ٹائم جنرل ضیاء الحق کے بطور چیف آف آرمی اسٹاف تعیناتی کا اعلان ہو چکا تھا، جبکہ ٹکا خان محض نام کے چیف آف اسٹاف تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے ایروپلین میں موت اور پاکستان میں جمہوری دور حکومت کی بحالی کے بعد عطا اللہ مینگل اور بعد میں خیر بخش مری وطن واپس آ گئے۔ انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنی سیاسی وراثت اپنے بچوں کے حوالے کر دی۔ عطا اللہ کے بیٹے اختر مینگل وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ ہری بیار مری اور بالاج مری اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ جب 1996 میں ان کی وزارت اعلیٰ آئی تھی تو اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا تھا۔ کس سے تحقیقات کرتے؟ اداروں اور حکمرانوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس واقعے کو بلوچ جدوجہد میں شمار کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔